بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدۃ النساء العالمین، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ختیجہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ واضح حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ ان سب حالات میں حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت ختیجہ مکہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھیں۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت ختیجہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بعض تاریخ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ نے براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا، اور سب نے ہی اس بات سے اتفاق کیا، اس لیے آپ نے حضرت ختیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ختیجہ مکہ کی امیر ترین اور با اثر شخصیات میں سے ایک تھیں، لیکن جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگیں، ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ الکوثر کی تفسیر بن کر آئیں، جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کے وقت امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح عمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔
کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر و وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔